ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اور ہر طرح کی خیریں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دو چیزوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لوگ مختلف قسم کے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے ہر حال کا علاج اپنے اسباب اور اپنے حالات سے کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جو حالات محکوم پہ ہیں، عوام پر ہیں، ان کا تعلق حکام سے ہے۔ جو سمجھتے ہیں جو حالات جو امور حکومت سے متعلق ہیں، لوگ ان حالات میں اپنے مسائل کے حل کے لیے حکام کی طرف جاتے ہیں۔ جو بیمار ہیں وہ بیماری کے علاج کے لیے دواؤں کی طرف جاتے ہیں۔ گویا لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جس حاجت کے پورا ہونے کا تعلق جس مادی سبب سے ہے، جب تم پر کوئی حال آئے تو تم اس سبب کی طرف جاؤ۔ جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں، ہر زمانے میں انہوں نے اپنے حالات کو اس زمانے کے اسباب سے جوڑ لیا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق صرف دعا کی حد تک ہے، حالانکہ صبر اور تقوی یہ دو صفتیں ہیں جن کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ صبر اور تقوی یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی حال آتا ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس حال کو ختم کرنے کے لیے، اس حال سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی کے علاج کے لیے کون سا سبب ہے، کیونکہ آج کل اجتماعی طور پر عوام خواص، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب کا یہ خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اللہ تعالی جو بھی حاجت پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالی اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے اپنی قدرت سے اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا جو حال پر آئے تم اس حال سے متعلق سبب اختیار کر لو، حال سے متعلق سبب اختیار کر لو۔ بیماری کا حال آئے تو دوا کا سبب، قحط سالی کا، تنگی کا حال آئے تو پھر حکام کے قرضے اور ان سے مدد، خوف کا حال آئے تو ہتھیاروں سے مدد، قرضوں کا حال آئے تو سودی بینکوں سے مدد۔ فرماتے تھے جب آدمی اپنے حال کو حال سے بدلے گا تو اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا، اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا، اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا، اس لیے کہ اسباب اصل نہیں ہیں، اسباب اصل نہیں، ان اسباب کے اندر جو احکام پھرے ہوئے ہیں وہ اصل ہیں۔ اگر اسباب کے اندر احکام نہ پھرے ہوئے ہوتے، اگر ہم اسباب کے اندر احکام کا خیال نہ کریں تو یہ سارے اسباب ایسے بکھر جائیں کہ آدمی کسی سبب کو بھی قابو میں نہ کر سکے۔ دیکھو غور سے سنو، سارے اسباب جب مجتمع ہو سکتے ہیں جب ان میں اللہ کا حکم کو اصل سمجھا جائے۔ سارے اسباب مجتمع ہو سکتے ہیں اور کام آ سکتے ہیں اور انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ یقین کرے کہ اس سبب کے اندر حکم اصل ہے، سبب اصل نہیں ہے، سبب اصل نہیں ہے۔ اسباب کے اندر احکام ایسے پھرے ہوئے ہیں، آپ اگر 1000 دانے کی تسبیح لے لیں یا 100 دانے کی تسبیح لے لیں تو ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر سے تاگا نہ گزر رہا ہو۔ آپ کے جتنے دانے تسبیح کے ہیں سارے دانوں میں سے تاگا، کیا کوئی دانہ ایسا ہوگا جس کے اندر سے تاگا نہ گزر رہا ہو؟ ہر دانے کے اندر سے تاگا گزر رہا ہے، اسی لیے یہ دانہ آپ کے قابو میں ہے۔ اگر آپ ان کے اندر سے تاگا نہیں گزاریں گے اور ان کو تاگے میں نہیں پروئیں گے تو یہ دانے آپ کے قابو سے باہر ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ہر دانے کے اندر سے تاگا گزر رہا ہے، اس طرح ہر سبب کے اندر اللہ کا حکم ہے۔ سب سے بنیادی 2 چیزیں ہیں، صبر اور تقوی۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی بیان کیا ہے دونوں کو ساتھ بیان کیا۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، قرآن میں صبر و تقوی ساتھ ملیں گے، لیکن ہماری زندگی میں صبر اور تقوی جمع نہیں ہے، ہماری زندگی میں صبر و تقوی جمع نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہ صبر کی خبر ہے کہ کسے کہتے ہیں، نہ تقوی کی خبر ہے کسے کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حال آئے اسے برداشت کر لو، نہیں، برداشت کرنا صبر نہیں، اور ایسے برداشت کرنے سے مدد بھی کبھی نہ آئے گی۔ ارے سنو بہت غور سے، ایسے برداشت کرنے سے مدد بھی کبھی نہ آئے گی۔ جو لوگ اللہ کا حکم توڑ کر حالات پر صبر کرتے رہتے ہیں، ان کا صبر قبر تک اور ان کا صبر جہنم تک بھی ختم نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، اللہ فرمائیں گے جہنمیوں سے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، حالانکہ صبر کیا۔ جہنم تو بہت دور ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، چوروں کی پٹائی ہوتی ہے جیلوں میں اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اگر سارے چور مل کر صبر کریں تو یہ صبر انہیں کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ کہیں کہ ہاں صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہ نہ، ان کو میٹھا پھل کبھی نہیں ملے گا۔ اگر سارے چور مل کر پولیس والوں کے لیے بد دعائیں کریں تو پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب سے یہ دو کام نہ کرے۔ ایک تو یہ تقوی اختیار کرے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر کا مطلب سمجھے کہ صبر کسے کہتے ہیں، کہ صبر یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کا حکم پورا کر دے، جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کا حکم پورا کر دے۔ اور تقوی یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہے اس حال میں گناہ سے بچتا رہے، حکم پورا کر دے،